چاہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں 8ویں پوائنٹ پر، جو ہے لبرلز اور سیکولر کا نقطہ نظر۔ دیکھیں لبرلزم اور سیکولرزم اپنی بنیادوں میں وہ مذہب سے انحراف کی تحریکیں ہیں، یعنی کہ مذہب جو ہے کوئی بھی ہو وہ آپ کو مذہب جو ہے وہ انسان اور کائنات کی ایک غیر مادی تعبیر پر وہ مذہب کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الہام اور کبھی ایک تصور موجود ہوتا ہے، یعنی ایک باشعور ہستی کا بھی تصور موجود ہوتا ہے، اس ہستی کی دی ہوئی ہدایات کی روشنی میں آپ نے خیر و شر کے ضابطوں کو طے کرنا ہے۔ جبکہ سیکولرزم اور لبرلزم اپنی بنیادوں میں ہم اس کو الحاد تو نہیں کہتے، لیکن الحاد کی طرف جانے والے راستوں میں سے ہے، یا الحاد کا جو درخت ہے اس کی شاخوں میں سے ہے، یعنی اس بنیاد پر کہ اس کی جو اعتقاد ہے لبرل اور سیکولرزم کی، اعتقادی طور پر یہ انسان کو اپنی عقل اور اجتماعی دانش کے علاوہ کسی اور ذریعے سے خیر و شر کا پیمانہ طے کرنے کا مخالف ہے یہ، اس لیے ہم اس کو مذہب مخالف کہتے ہیں۔ اس پہ بحث ہے کہ سیکولرزم کا ترجمہ لادینیت ہے، نہیں ہے، کیوں کیا فلاں، وہ الگ۔ ہاں ان دونوں کا جو سیاسی پہلو ہے پرامن بقائے باہمی کے ساتھ ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے، ایک الگ کیس ہے۔ تو یہاں پر ہم جب بات کرتے ہیں کہ لبرل اور سیکولر کا نقطہ نظر کیا، تو ظاہر سی بات ان کا موقف یہی ہوگا کہ بھئی یہ تو اظہار رائے کے اوپر، جو آزادی اظہار رائے ہے، جو انسان کا بنیادی حق ہے، اس کے اوپر قدغن لگانے کے مترادف ہے۔ آپ اہانہ توہین کے نام پر جب آپ یہ اصول طے کریں گے تو پھر کوئی نہیں رہے گا، یعنی پھر پیغمبر ہو، معصومین ہو، صحابہ ہو، کوئی بھی شخص آپ اس کے اوپر جس وقت جس طرح جس ادب و لہجے میں چاہے آپ تنقید کر سکتے ہیں، برا کہہ سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ جیسا بھی وہاں قرآن جلایا گیا تو وہاں پر اجازت دی اس کی۔ تو یہ سیکولرزم اور لبرلزم بنیادی طور پر یہ ہے۔ اچھا ہمارے ہاں چونکہ ملک میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اپنا آپ کو سیکولر لبرل کہتے ہیں، تو ان کا اس پہ تو موقف یہی ہوگا بنیادی طور پر کہ بھائی آپ ملک کو سیکولر بنا دو اور یہاں پر رائے کے اظہار کی جو آزادی ہے ہر انسان کا حق وہ دے دو۔ اب یہ کہنے کی حد تک یہ بات بہت خوبصورت لگتی ہے، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں، وہاں پر فی الحال یہ ممکن نہیں ہے، یعنی مشکل تو دور کی بات ہے، ممکن نہیں ہے ایسا ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لوگ 90% مذہب کے ماننے والے، مسلکوں کے ماننے والے ہیں، تو یہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ بہرحال محترم شخصیات موجود ہیں جن کے اوپر اہانت کا آپ لب و لہجہ کریں گے تو آپ کے ساتھ مسائل ہوں گے، لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، معاشرہ قبول نہیں کرے گا۔ اب وقت آ گیا تو شاید ہو سکتا ہے۔ یہاں پر میں صرف ڈاکٹر محمد حسین بلتستانی صاحب میرے بہت عزیز دوست بھی ہے، بہت تعلیم یافتہ، پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھنے والے شخص، انہوں نے اس پہ ایک مضمون، ایک پوسٹ لکھی ہے، میں ان کے پوسٹ کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے آپ کو یہ نقطہ نظر آئے گا کہ جو لبرل یا لبرلزم والے ہیں وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، بنیادی طور پر کیا ان کا موقف ہونا چاہیے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس ورلڈ ویو کے مطابق جو سیکولرزم لبرلزم کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، علماء کا تضاد بھرا موقف اور رویہ توہین صحابہ و اہل بیت کا قانون عہد ضیاء الحق یعنی 1984 سے رائج ہے، گزشتہ 39 سالوں سے رائج ہے۔ اس کے بنانے میں اور قبول کیے رکھنے میں کسی حد تک شریک جرم ہے۔ اس پر نہ صرف اعتراض نہیں رہا بلکہ بوقت ضرورت خود بھی مخالفین کے خلاف استعمال کرتے رہے، یعنی اہل تشیع کو یہ اشارہ کر رہے کہ آپ نے اس کو شریک جرم بھی رہے اور استعمال بھی کیا۔ آج متنازعہ ترمیمی بل میں توہین کی سزا سخت کرنے کی تجویز دی گئی ہے تو سراپا احتجاج ہے، یعنی اصل قانون سے متفق اور اس کی ترمیم پر معترض ہے۔ یہ بات اسے سمجھ میں آنے والی ہے کہ کیوں ہے۔ متضاد رویہ اور رد عمل، توہین آغا باقر الحسینی یا شیخ شرافت حسین کرے تو وہ عقیدے کا اظہار کہلاتا ہے، اور ریاست کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ ملزموں کو گرفتار کر کے دکھائیے۔ اس قدوں میں جو اپنا باقر صاحب حسینی صاحب نے جو لعنت والے کام کیا تھا، جس وجہ سے حالات خراب ہوئے، اس کے بعد روندو جو کہ بلتستان ہی کا علاقہ ہے، وہاں پر شیخ شرافت حسین نے اجتماع سے کہلوایا تھا، تو اس کی طرف اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ توہین کرے تو یہ کہتے ہیں ہم تو اپنے عقیدہ کے اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک، اور ریاست کو بھی چیلنج کرتے ہیں کہ ملزمان کو گرفتار کر کے دکھاؤ۔ لیکن جب اسی طرح کی توہین دوسرے فریق سے قاضی نثار احمد کرتے ہیں تو شیعہ علماء، خاص طور پر بلتستان کے علماء، لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پر اتارتے ہیں اور قاضی نثار پر اسی قانون کے تحت مقدمہ درج کرانے اور گرفتار کرانے کا مطالبہ دہراتے ہیں۔ تو یہ اصل میں جو اہل سنت کے جو خطیب ہے گلگت میں قاضی نثار، انہوں نے ایک مظاہرے سے گزشتہ جمعے کو خطاب کرتے ہوئے ایک بونگی ماری تھی حضرت امام مہدی کے حوالے سے۔ اب اس کی توجیہ دی گئی کہ وہ یہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھیے امام مہدی کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم جس امام مہدی کو مانتے ہیں ان کی ولادت ہوگی، اور آپ جس امام کو مانتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ غائب ہو گئے، یہ غیبت میں ہے۔ تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، تو وہ تاثر یہ دینا چاہ رہے تھے کہ بھائی وہ ہمارے لیے مقدس نہیں ہے، اور اگر ہم ان کا مذاق اڑائے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، لہٰذا ہم جن کو مقدس سمجھتا ہے ان کی توہین مت کرو۔ تو یہ اس طرف اشارہ کیا ڈاکٹر حسین صاحب نے کہ وہی قاضی نثار نے کیا، تو پھر علماء اہل تشیع کا رد عمل یہ تھا۔ بھائی یہ تو تمہارا کتا کتا اور ہمارا کتا ٹومی والا معاملہ ہے، ڈاکٹر صاحب کی بات چل رہی ہے، اور ایسا رویہ دونوں طرف دکھائی دیتا ہے۔ جی بی کے اہل سنت آغا باقر کو گرفتار تو کروانا چاہتے ہیں، مگر قاضی نثار کو کھلی چھوٹ دینے کے متمنی۔ اگر قانون ٹھیک ہے تو جس پر توہین کا الزام اسے قانون کے کٹہرے میں ہونا چاہیے۔ اگر قانون کو آپ نہیں مانتے اور عقیدے کے اظہار کی آزادی چاہتے ہیں، چاہے ایسا اظہار توہین اور دل آزاری کا موجب ہی کیوں نہ ہو، تو عقیدے کے اظہار کی یہی کھلی آزادی پھر ہر شہری کو یکساں طور پر حاصل ہونا چاہیے۔ بالکل یہ سیکولر نقطۂ نظر سے بات کرے تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے، پھر آپ سب کو اس کی اجازت دے دیں۔ ورنہ طاقتور کی بدمعاشی جہاں چلے وہاں انصاف کا قتل ہو کر رہتا ہے، اور جہاں قانون پاؤں تلے رون دیا جائے اور انصاف طاقت کے تلوے چاٹتے وہاں امن اور سکون ہوگا اور نہ ترقی اور خوشحالی۔ اگر سب کی بھلائی اور آزادی چاہتے ہو
ہو تو دیگر سطح رسیدہ طبقات کو اپنے ساتھ ملا کر ریاست اور آئین کو سیکولر بنانے کی بھرپور مہم چلائیں، تاکہ یہاں رہنے والے سبھی اقلیتی گروہ یا کمزور طبقات سکون اور تحفظ کے احساس کے ساتھ جی سکے۔ وہ ہر وقت کسی اکثریتی غنڈوں اور طاقتور بدمعاشوں کے ہاتھوں یا جنونی اور خونی ہجوم کے ہاتھوں بلاسفیمی قوانین کے سہارے تہ تیغ ہونے کے خوف سے نکل سکے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے، یعنی یہ ہو سکتا تھا کہ اہل تشیع والے کہے کہ پاکستان میں سیکولرزم اس کو کی بنیاد پر قائم کیا جائے، لیکن اب چونکہ وہاں نظام کی آواز سنیوں سے زیادہ شدت سے آتی ہے تو لہٰذا اب یہ خواب بھی پورا نہیں ہوگا۔ آگے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں ورنہ یہ بات طے ہے کہ اگر ریاست کا مذہب ہوگا تو لازمی طور پر اس کا کوئی فرقہ ہوگا، اگر ریاست کا فرقہ ہوگا تو اس کا ذیلی فرقہ ہوگا، جب ذیلی فرقہ ہوگا تو اس کی کوئی مذہبی تنظیم و تشکیل ہوگی، جب مذہبی تنظیم اقتدار اعلیٰ کی راہداریوں سے لا حکم الا اللہ کا نعرہ تکبیر بزور شمشیر لگائے گی تو اس کی عزت میں علی بن ابی طالب کے ماننے والے بھی آئیں گے اور معاویہ بن ابی سفیان کے ماننے والے بھی اور عام شہری بھی، کیونکہ خارجی کی خارش خون سے دور ہوتی ہے۔ کم و بیش تقریباً ہر مذہبی تنظیم اپنی انتہا میں خارجی مزاج ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک سیکولر پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھا اور اس پہ انہوں نے اپنا موقف دیا۔